چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 104 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان کے خلاف بنائے جانے والے کیسز ایک کے بعد ایک ریت کی دیوار ثابت ہو رہے ہیں، مگر ان مضحکہ خیز کیسز کی دوڑ میں القادر ٹرسٹ کیس، جس میں عمران خان اس وقت غیر قانونی طور پر قید ہیں، وہ جیت گیا ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق اس کیس کے حقائق یہ ہیں۔ اس ٹرسٹ کا نام القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ہے۔ اس ٹرسٹ کے کل اثاثے 66 کروڑ ہیں۔ بحریہ ٹاؤن نے اس یونیورسٹی کے لیے کل 20 کروڑ کی مالیت کی 458 کنال زمین عطیہ کی، جو کہ جہلم کے ایک دور دراز علاقے میں ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق ٹوٹل زمین اور بلڈنگ کی مالیت 47 کروڑ ہے۔ معاہدے کے مطابق ٹرسٹی اس خیراتی ادارے سے بحریہ ٹاؤن کی جانب سے عطیہ کی گئی زمین یا اس پر بنائی گئی بلڈنگ سے کبھی کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس زمین اور بلڈنگ کی نہ تو ملکیت ٹرسٹی کی ہوگی، نہ ہی ٹرسٹی اس زمین یا بلڈنگ کو بیچ سکتے ہیں۔ چنانچہ نہ تو یہ ٹرسٹ عمران خان یا بشرا بی بی کی ذاتی ملکیت ہے، نہ ہی اس سے کبھی کسی بھی طرح کا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ اس کے اثاثے ان کے نام کبھی بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی بیچ سکتے ہیں۔ اور اس کے اثاثے 66 کروڑ سے زائد بھی نہیں، تو عمران خان نے 60 ارب کی کرپشن کیسے کر لی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے آج وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت کا تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں قانونی نکات کی بجائے خصوصی عدالت کو چیئرمین عمران خان پر لگائی گئی دفعات کے تحت عمر قید یا سزائے موت سنائے جانے کا عندیہ دیا ہے، اور اسی سزا کا اطلاق شاہ محمود قریشی پر بھی ہوگا۔ جسٹس عامر فاروق کی جانب سے یہ صرف بدترین ناانصافی نہیں بلکہ انصاف کا بہیمانہ قتل ہے۔ سائفر کیس ایک بھونڈا کیس ہے۔ بجائے اس کیس کو خارج کرنے کے جسٹس عامر فاروق کس کی خواہشات کے مطابق عمر قید اور سزائے موت کی سزائیں بتا رہے ہیں۔ سائفر کیس اس لیے چل رہا ہے کہ عمران خان نے قوم کو ایک امریکی اہلکار ڈونلڈ لو کی دی گئی دھمکی کے متعلق کیوں بتایا، اپنی حکومت ہٹانے کو ایک سازش کیوں کہا، جبکہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم ایک سزا یافتہ مجرم نواز شریف، پیپلز پارٹی کے کرپٹ یوسف رضا گیلانی اور حالیہ گڑھی گئی استحکام پارٹی کے جہانگیر ترین جیسے عمران خان کے کٹر مخالفین سے ملاقاتیں کر کے کھلم کھلا عمران خان کے پرانے موقف کی تائید کر رہے ہیں اور ممکنہ طور پر نئی سازش کے تانے بانے بن رہے ہیں۔ پی ٹی آئی ترجمان نے بلوم نواز ملاقات کے اختتام پر جاری اعلامیہ مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی کے ترجمان نے اعلامیے کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں واضح مداخلت قرار دیا۔ نواز شریف، جو کہ ایک سزا یافتہ اور اشتہاری مجرم ہے، اس نے ملک میں اقتدار کے حصول کے لیے ہمیشہ آئین، جمہوریت اور قومی مفادات کو ذاتی اور غیر ملکی مفادات کے سامنے گروی رکھا۔ اعلامیے کے مندرجات اسی مذموم سازش کا تسلسل معلوم ہوتے ہیں، جس کے تحت عمران خان کی منتخب اور جائز جمہوری حکومت کو بے دخل کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن پر زور دیا کہ وہ اس حوالے سے نواز شریف سے وضاحت طلب کرے اور کہا کہ پی ٹی آئی آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے اور پاکستانی عوام کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے کوششیں جاری رکھے گی۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیئرمین عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے کیسز کی تفصیلات کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس شہرام سرور چودھری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 20 نومبر کو سماعت کرے گا۔ عدالت نے فریقین سے جواب طلب کر رکھا ہے۔ درخواست میں نیب اور ایف آئی اے سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو عہدے سے ہٹانے کے بعد سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ درخواست گزار کو آئے روز کسی نئے کیس میں طلب کر لیا جاتا ہے۔ شہباز شریف اربوں روپے کی ثابت شدہ منی لانڈرنگ کیسز میں بری۔ ملک میں انصاف کا نظام مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ جو اپنا ضمیر اور روح بیچ کر طاقتوروں کی بیعت کر لے، اس کے اربوں روپے کے ثابت شدہ منی لانڈرنگ اور کرپشن کے کیسز ختم کیے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف کو آشیانہ اقبال ریفرنس میں آج لاہور کی احتساب عدالت نے بری کر دیا، جبکہ وہ لیڈر جو قوم کی حقیقی آزادی، خودداری اور قومی غیرت کی بات کر رہا ہے، اس کے خلاف بے بنیاد بوگس ترین کیسز بنا کر اسے قید میں رکھا جا رہا ہے۔ سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب کے والد گوہر ایوب گزشتہ روز انتقال کر گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اس افسوسناک خبر پر گہرے دکھ کا اظہار۔ عمر ایوب آج تمام طرف استائیت اور جعلی ایف آئی آرز کے باوجود اپنے والد کے جنازے میں شریک ہوئے، گرفتاری کے خوف سے چھپے نہیں رہے۔ اللہ عمر ایوب کے خاندان کو صبر دے۔ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ روز چارسدہ میں ورکرز کنونشن کیا، مگر عوام نے اس قدر کثیر تعداد میں شرکت کی کہ ورکرز کنونشن جلسہ گاہ بن گیا۔
کنونشن کے اندر بھی اور باہر بھی عوام کی تاریخی تعداد نے خوف کے تمام بت توڑ دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اگلے چند دنوں میں مزید ورکرز کنونشنز اور جلسے منعقد کرنے کا فیصلہ۔ خدیجہ شاہ کی نظر بندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ خدیجہ شاہ کے شوہر جہاں زیب امین نے اس نظر بندی کو چیلنج کیا۔ درخواست میں وفاقی حکومت، ڈپٹی کمشنر لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ خدیجہ شاہ کی نظر بندی بدنیتی پر مبنی ہے۔ خدیجہ شاہ کو قانون کے منافی نظر بند کیا گیا ہے۔ عدالت خدیجہ شاہ کو لاہور کی حدود سے باہر لے کر جانے سے روکنے کا حکم دے۔ لاہور ہائی کورٹ میں صنم جاوید کی پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس علی باقر نجفی 24 نومبر کو توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ عدالت نے آئی جی پنجاب سمیت دیگر سے تفصیلی جواب طلب کر رکھا ہے۔ عدالت میں پولیس افسران نے مقدمات کی تفصیلات غلط فراہم کی۔ نون لیگ کی حکومتی معاملات میں کھلی مداخلت، کیا الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے؟ مسلم لیگ نون کو سرکاری اور غیر سرکاری طور پر مملکت پاکستان کی باغ ڈور دے دی گئی ہے۔ نون لیگ کی یوتھ افیئرز منشور کمیٹی کا اجلاس پنجاب کے صوبائی محکمہ یوتھ اینڈ سپورٹس کے دفتر میں کروایا گیا، جس میں نون لیگ کے رانا مشہود، شیزہ خواجہ، افنان اللہ اور رانا سکندر حیات شامل۔ مہنگائی کی شرح میں پچھلے ایک ہفتے میں 10% تک اضافہ، شرح 42% تک پہنچ گئی۔ آٹا، نمک، آلو، ادرک اور مرغی سمیت 25 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ عمران خان دور میں صرف 12% مہنگائی پر پی ڈی ایم مہنگائی مارچ کرنے نکل آئی تھی، جبکہ آج مہنگائی کی شرح 42% پہنچ جانے پر بھی نہایت ڈھٹائی سے کہتے ہیں ہمیں موقع دیں تو مہنگائی کم کر دیں گے۔ سیمنٹ کی قیمت میں مزید اضافہ۔ پاکستان بیورو برائے شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق 16 نومبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں سیمنٹ کی فی بوری کی اوسط ریٹیل قیمت 1201 روپے ریکارڈ کی گئی۔